बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। और मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे सियासत की दुनिया का। तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया है। मरियम औरंगजेब का ट्वीट लिखा, वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज शरीफ उम्मीदवार होंगी। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और सियासी ताउन फराहम करने वाली तमाम सियासी जमातों और उनके कायदीन का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ ने यकीन का इजहार किया कि उनके फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। तो नाज़रीन, नई हुकूमत इत्तेहादी होगी। सियासी जमातों में इतफाक हो गया, हतमी ऐलान भी कर दिया गया। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, चौधरी शुजात, अब्दुल अलीम खान, चेयरमैन सेनेट तारिक सिंजरानी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ बोले, नवाज शरीफ से दरख्वास्त है वज़ीर आज़म का ओहदा कबूल करें। पंजाब में वज़ीर आला की उम्मीदवार मरियम नवाज है। इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म के लिए नून लीग को वोट देने का फैसला किया है। इलेक्शन में हम एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, वो मरहला खत्म हो चुका। अगर आज़ाद अराकीन के पास अक्सरियत है तो हुकूमत बनाएं, हम तस्लीम करेंगे। सबको दावत देता हूँ, आए चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ बढ़ें। नई हुकूमत इत्तेहादी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा दिया। उनकी जानिब से कहा गया, आपस में मिल बैठ कर हुकूमत बनाएंगे। चाहते हैं तहरीक इंसाफ भी मुफाहमत में शामिल होगी। पाकिस्तान को हर तरह के मसाइल से निकालेंगे। दोस्तों, आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे रिकन्सिलिएशन भी करनी है। और रिकन्सिलिएशन में PTI भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि PTI रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए, हमसे बात करे। इकोनॉमिक एजेंडा हमारा कॉमन हो, डिफेंस एजेंडा हमारा कॉमन हो, हर चीज़ कॉमनैलिटीज लेके हम चलें और फिर जाके मियाँ साहब के घर को और दूसरे दोस्तों को हम कामयाब कराएं, ताकि पाकिस्तान को कामयाब कराएं और हमारी आवाम को कामयाब कराएं। हमने ये सोचा है और ये फैसला किया है कि हम आपस में मिल बैठें। हाँ, ज़रूर हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शनें भी लड़े हैं। कोई आइडियोलॉजिकल मुखालफतें हमारी नहीं है। बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, चला सकते हैं और मुल्क संभाल सकते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, मेरे लिए बेहतर होगा, जमहूरियत के लिए बेहतर होगा। मैं आपको वेलकम करता हूँ और कहता हूँ पाकिस्तान खपे। शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया, अब भी देंगे। पाकिस्तान से बढ़कर कोई तरजीह नहीं। साल के ख़त्म तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल की तरफ ले जाएंगे। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। अलीम खान बोले, गरीब के हालात बहुत ख़राब है, पाकिस्तान मुश्किल में है। उम्मीद है पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। जबकि चौधरी शुजात हुसैन और सादिक संजरानी ने भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान कर दिया। सही बात यह है कि पाकिस्तान जिस तरह के बहरानों से गुजर रहा है, हमारे दरमियान इख्तलाफ भी हो सकता है, तलखी भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा कोई तरजीह हम सब के लिए नहीं और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम सब मिलकर बाहमी ताउन से जमहूरियत को मजबूत करेंगे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हमने पहले भी साथ दिया था, अब भी साथ देंगे और हम तो इंतखाब से पहले भी इनका साथ देने का वादा कर चुके हैं और इंशाल्लाह साथ देंगे। हमने हमेशा अपना वादा पेशगी पूरा किया है, वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की है। मुझे उम्मीद है कि सब मिलकर अगर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख कर पाकिस्तान और रियासत को बचाने के लिए अपने इक़दाम करेंगे तो हम पाकिस्तान को एक बेहतर सूरत हाल की तरफ ले जाएंगे। क्या मुस्लिम लीग नून ने आसिफ अली जरदारी को बतौर सदर मुमलिकत कबूल कर लिया? इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीग के सदर शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी को बार बार प्रेसिडेंट जरदारी मुखातिब करते रहे। मीडिया के सामने जब भी आसिफ जरदारी से मुतालिक बात हुई, शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन को प्रेसिडेंट जरदारी कहकर मुखातिब किया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और JUI के साथ मुबैना धांधली की शिकायत की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारा मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है
کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں۔ آپ کی تجاویز اپنی مجلس شورا کے اجلاس میں ضرور رکھوں گا، جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ طارق سنجرانی کی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد۔ چیئرمین سینٹ طارق سنجرانی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ وفاق اور بلوچستان میں حکومت سازی سے متعلق مشاورت کی گئی۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم کے لیے نون لیگ کو ووٹ دینے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ میں کوئی وزارت نہیں لی جائے گی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں میری خواہش ہے آصف زرداری ملک کے صدر بنے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین سینٹ کے امیدوار کھڑے کریں گے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ 18 ماہ نون لیگ کی حکومت میں پارٹی کو شکایت رہی، مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم بنا تو اس نے پرانی سیاست ہی کرنی ہے۔ ہم احتجاج کے ساتھ نتائج کو قبول کرتے ہیں۔ CC اجلاس کے بعد بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس بولے، PP کے پاس مرکز میں حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں ہے، میں خود کو وزیر اعظم کے لیے پیش نہیں کر سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو اصولی فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ دینا ہے، ہم نے پاکستان کو سٹیبل بنانا ہے۔ حکومت سازی کا جو عمل ہے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کمیٹی بنانی ہے جو کہ اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہمارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج بھی کرے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کو اس بحران سے ہم نکالیں۔ پاکستان کے عوام نے اب اس الیکشن میں جیسے بھی ہوا اس الیکشن میں حصہ لیا، اور اب پاکستان کے عوام مزید کیوس نہیں چاہتے، پاکستان کے عوام مزید پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سیاستدانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس بحران سے ہم پاکستان کے عوام کو نکالیں، اور ہمارا ان اختلافات کے باوجود، ان اعتراضات کے باوجود، اس احتجاج ان الیکشنز کی جو ریزلٹس ہیں ان کو قبول کریں گے ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری۔ دوسرے جو ہمارے اعتراضات ہیں، جو فورمز موجود ہیں، جہاں تک الیکشن کمیشن ہے یا پارلیمنٹ ہے ایسیٹرا، ہم وہ فورم ضرور استعمال کریں گے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر الیکشن میں وہی اعتراضات ہم اٹھاتے رہیں، دوسرے بھی اٹھاتے رہیں، کون سا سچا ہے کون سا نہیں ہے وہ سامنے آتا ہی نہیں ہے، اور اس کا علاج نہ نکل جائے۔ تو ہم چاہیں گے ان دا لارجر کانٹریسٹ آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان دیٹ دس ایشو از آلسو ایڈریسڈ۔ تحریک انصاف وفاق اور پنجاب میں MWM کے ساتھ حکومت بنائے گی۔ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے ساتھ حکومت بنائی جائے گی۔ سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف رؤف حسن کا پریس کانفرنس میں اعلان۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈا پور حکومت بنائیں گے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MQM سے بات نہیں کریں گے۔ بانی PTI نے عامر ڈوگر کو قومی اسمبلی میں سربراہ منتخب کیا ہے۔ انٹر پارٹی الیکشن بھی جلد کروانے کی ہدایت کی ہے۔ بانی PTI کا پیغام ہے کہ جو انتخابات جیتا ہے اسے حکومت بنانے دی جائے۔ مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے ترجیحی فہرست جمع نہیں کروائی گئی۔ الیکشن ایکٹ سیکشن 104 کے تحت ترجیحی فہرست جمع کروانے کا وقت بھی گزر گیا ہے۔ سیاسی جماعتیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ تک ترجیحی فہرست جمع کرا سکتی ہے۔ اس معاملے کا تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد پر کیا اثر پڑے گا، جانتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی خیبر پختونخوا میں کوئی سیٹ نہیں بچی۔ دوبارہ گنتی میں PK 20، 21 اور 17 میں PTI کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ ترجمان جماعت اسلامی قیصر شریف کہتے ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ دھاندلی ہوئی، امید ہے PTI پختونخوا میں ہماری سیٹیں واپس کرے گی۔ ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم مزاحمت کریں گے۔ تحریک انصاف سے ابھی کچھ بھی طے نہیں پایا، ابھی اتحاد نہیں ہوا، مشاورت ہو رہی ہے، تحریک انصاف سے رابطے ہو رہے ہیں۔ PTI رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عوام نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اس پر ڈاکہ ڈالا گیا، ہمیں اصل مینڈیٹ دیں، حکومت بنا سکتے ہیں۔ کسی جماعت کا آزاد امیدوار اس کو اپروچ کرنا غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہے۔ جن آزاد امیدواروں کو اپروچ کیا گیا انہیں 25 کروڑ روپے کی آفر کی گئی۔ اسلام آباد کی تینوں نشستیں ہم جیت چکے ہیں، بلوچستان میں ہم 4 سیٹوں پر کامیاب ہوئے، الیکشن میں اللہ نے ہمیں سرخرو کیا۔ بتائیں گے راول پنڈی میں ایکس سروس سوسائٹی کے صدر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم کی پریس کانفرنس، کہا سیاسی پارٹیوں کو مل کر ملک کا سوچنا چاہیے، ماضی کو بھلا کر سب کو مل کر چلنا ہوگا، افواج پاکستان، عدلیہ اور پارلیمنٹ کا تقدس قائم رکھنا ہوگا، ہمیں اپنے تمام جوانوں پر فخر ہے، سولجرز کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا تو اس کا بھرپور جواب دیں گے، ان کا مزید کا کہنا تھا، آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے اوپر ٹھیس نہ آئے، اور اس کے اوپر دیٹ از وائی ہم کہتے ہیں کہ جب ہمارے ادارے پہ حرف آتا ہے، ہماری آرم فورسز، اس کی قیادت، ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسی ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس کا سیٹ اپ ہے، چونکہ اس کے پیچھے دنیا پڑی ہوئی ہے، تو ہم اس کے فیسیلیٹیٹر نہ بنیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو جماعت آگے ہے اس کی 2/3 میجارٹی ہونی چاہیے، اس کا ٹوٹل کنٹرول ہو، اور وہ جماعت جو ہے وہ اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کرے، اور لیکن پھر اس کے اندر بھی رونت اور فرعونیت نہ آ جائے، وہ باقیوں کو ساتھ ملا کے چلے۔ یہ مسائل ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر فیصل سبزواری کہتے ہیں ہم نے سکون لینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن بلاول صاحب نے سکون لینے نہیں دیا۔ وہ یہ بھول گئے کہ ہمارے 6 کارکن شہید ہوئے ہیں۔ بلاول جن کو را کا ایجنٹ بولتے ہیں ان کے ساتھ ہی ڈی ایم میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر زرداری صاحب کو صدر بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے ووٹ بھی درکار ہوں گے۔ وہ پاکستان کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ الیکشن کے بعد تھوڑا سا ایک آدھ دن جو ہے سکون کے ملیں گے، لیکن بشکریہ بلاول صاحب انہوں نے ہمیں سکون لینے نہیں دیا۔ بلاول صاحب یہ بھی بھول گئے، جو کہ بہت افسوس کی اور بدقسمتی کی بات ہے، کہ پچھلے چند مہینوں میں اس الیکشن مہم کے دوران ایم کیو ایم کے 6 کارکنان شہید ہوئے۔ کراچی میں بھی انہوں نے، میں نے دیکھا تھا، حیدرآباد میں شاید جلسے میں یہ فرما دیا تھا کہ را کے ایجنٹوں کو مسلط کیا جا رہا ہے فلانے کو۔ پر را کے کسی ایجنٹ کا تو نہیں پتا۔ کابینہ میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ صدر مملکت آپ اپنے والد گرامی کو بنانا چاہتے ہیں، آپ کو جیسا بھی لگے بھائی، کراچی حیدرآباد سے ملا کے 28 صوبائی اسمبلی کی نشستیں مخصوص ملا کے وہ 37-38 تک ہمیں جانے کی توقع ہے۔ قومی اسمبلی میں 17 نشستیں مخصوص نشستیں ملا کے ہمیں کوئی 22-23 تک جانے کی توقع ہے۔ ووٹ تو چاہیے ہوگا۔ ایم کیو ایم تو نہیں لڑ رہی صدر مملکت کا الیکشن۔